السلام علیکم جی. کراچی میں پیپلز پارٹی سندھ کے ایک اہم رہنما ہیں, سینئر وزیر ہیں سعید غنی. ان کے بھائی فرحان غنی کو ان کے علاقے سے سندھ پولیس نے گرفتار کیا اور ان کے اوپر جو ایف آئی آر درج کی گئی اس میں دہشت گردی, اقدام قتل, جان سے مارنے کی دھمکیاں سمیت کار سرکار میں مداخلت. یہ خبر آپ نے یقیناً سنی ہوگی. اور فرحان غنی جو کہ چنیسر گوٹھ ٹاؤن کے چیئرمین بھی ہیں, ان کا گرفتار ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب ان کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد ایک بات جو سب سے زیادہ جو ہے وہ گردش کر رہی ہے اس وقت کراچی میں, کیا پیپلز پارٹی کے خلاف گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے. کیونکہ ایک طرف فرحان غنی کو گرفتار کیا گیا, فرحان غنی نے ایک سرکاری اہلکار تھا اس پر تشدد کیا, وہ بھی تفصیلات آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں. لیکن اسی دن جس رات کو فرحان غنی کے اوپر ایف آئی آر درج کروائی گئی اور جس رات کو فرحان غنی کو گرفتار کیا گیا, اسی دن اقربہ فاطمہ جو کہ ترجمان ہیں سندھ حکومت کی اور ان کے ہسبینڈ توحید میمن جو کہ ایس ایس پی ہیں, ان کے گھر ایک واردات ہوتی ہے جو کہ دوپہر کے وقت ہوتی ہے. اور جو ڈکیت ہیں وہ ایک بڑی لگژری گاڑی کے اوپر آتے ہیں اور گھر سے کروڑوں روپے لے کر چلے جاتے ہیں. دوسرا واقعہ, اور آج اس وقت جب ہم یہ ویلوگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو کراچی کے علاقے ملیر میں ایک ایس بی سی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے انسپیکٹر ہیں, انہوں نے الزام لگایا ہے پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کے اوپر کہ یہ مجھ پر تشدد کرتا ہے. تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی جو موجودہ سیٹ اپ ہے, سسٹم ہے یا پیپلز پارٹی ہے, اس کے خلاف جو ہے وہ کچھ ہونے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ وکیل الرحمان صاحب موجود ہیں. وکیل صاحب, پے در پہ 2-3 بڑے واقعات ہوئے اور فرحان غنی کے اوپر ایف آئی آر کا درج ہو جانا اور ود ان منٹس درج ہو جانا, اور اس کے بعد اقربہ فاطمہ کے گھر ڈکیتی کی واردات ہونا, تو یہ الگ الگ تو ہیں لیکن بظاہر ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ کہیں سے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ تار ہے وہ کھینچی جا رہی ہے. تو کیا آپ کے پاس معلومات ہیں؟ بہت شکریہ زیب. یہ عام معمول کے واقعات نہیں ہیں. اگر آپ ان واقعات کو دیکھیں, کراچی میں, سندھ میں پیپلز پارٹی کی طاقت دیکھیں, یہاں جو ایک سسٹم ہے اور جس میں تانا ان کے قبضے میں, ان کے پاس ہر علاقے کے اپنے لینڈ گریبرز کا اور ہر طرح کے بلیک مطلب قانونی غیر قانونی تمام کاروبار, ہر لحاظ سے طاقت جو ہے وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے. اور اس میں پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ صوبائی صدر سعید غنی ایک پاورفل شخصیت ہے. اگر اس کے بھائی کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ہمارے پاس اطلاعات ہے کہ باقاعدہ جس طریقے سے انہوں نے سرکاری ملازم کی پٹائی لگائی تھی, اسی طریقے سے ان کی بھی پٹائی لگائی گئی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھا گیا, جو چیزیں انہوں نے کی تھی سیم ان کے ساتھ ریپیٹ کی گئی. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس میں پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے جو بڑی قیادت ہے, مرکزی قیادت ہے, انہوں نے بھی جو ہے اس میں فرحان غنی کو جو ہے وہ رعایت دلوانے کے لیے باغ دوڑ کی, لیکن ان کی باغ دوڑ بھی ان کے کام نہیں آئی. تو یہ اوورآل دیکھیں, ایک علامتی طور پر اگر آپ دیکھیں آج سعید غنی اور اس کا بھائی فرحان غنی خود بھی بڑا پاورفل ہے. چنیسر گوٹ اور آس پاس کے محمود آباد اور یہ اس ایریا کے رہنے والے یا جو بھی کراچی میں جو ہے جو دیکھتے ہیں ڈیپ میں چیزوں کو, ان کو پتہ ہے کہ فرحان غنی خود بہت زیادہ پاورفل ہے. تانا یہ جو سارے ہیں یہ ان کے آس پاس ہی ہوتے ہیں. اور لینڈ گریبر, یہاں پر ایک آپریشن بھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی لینڈ گریبر کے خلاف, اور نالے کے اطراف میں, وہ بھی جو ہے فرحان غنی کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکی تھی. تو اگر آج ان کے خلاف جو ہے اگر کوئی کارروائی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے یقیناً یہ انتہائی سگنیفیکنٹ ہے. اور اسی دن جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اقربہ فاطمہ اور توحید میمن کا ان کے گھر میں ڈکیتی, یہ بھی جو ہے ایک معمول کی کارروائی نہیں ہے. ایک پولیس افسر کے گھر پر اور ایک صوبائی حکومت کے ترجمان کے گھر پہ ڈکیتی, اور پھر ڈکیتی میں آپ دیکھیں ان کے گھر سے جو ہے وہ 2 کروڑ تقریباً 2 کروڑ مالیت کے. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں پولیس افسر کے گھر میں کیش کرنسی کیسے ہو سکتی ہے, اور ڈالر پھر آپ گھر میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ مطلب آپ بینک اکاؤنٹ میں کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ اگر آپ کے اور ہے کوئی ایکسچینج کا کام ہے؟ نہیں, کوئی ایکسچینج کا کام نہیں ہے. مطلب ایک جو ہے کرنسی ڈیلر نہیں ہے آپ, کوئی وہ عام وہ نہیں ہے. مطلب اگر آپ کی قانونی کمائی ہے نا تو لوگ گھروں میں نہیں رکھتے ہیں. آج کل تو لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈ, اے ٹی ایم کارڈ ہوتے ہیں. کیش جو ہے نا 500,000 لینے کے لیے ان کو مشکل ہوتی ہے, بار بار اے ٹی ایم جاتے ہیں وہاں سے لیتے ہیں. گھر میں کون کیش رکھتا ہے؟ اگر آپ پولیس افسر
افسر بھی ہے پھر بھی جو ہے کروڑوں گھر میں تھوڑی رکھتے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک بلیک منی یا کوئی ایسی کوئی رقم تھی جو انہوں نے کسی کو دینی تھی لینی تھی. اب وہ جتنی شو کی گئی اتنی کیش تھی یا اس سے زیادہ لی گئی ہے, لیکن اس کے ذریعے سے بھی ایک پیغام دیا گیا. ان دونوں واقعات کو اگر دیکھا جائے ایک پیغام ہے اس میں. پیغام یہ ہے کہ بھائی آپ کو جو طاقت ہے وہ طاقت بھی آپ کی اپنی نہیں ہے, یہ طاقت آپ کو دی گئی ہے, نوازے گئے ہیں آپ, اور اس میں اپنے مطلب اسی کے اندر رہیں, اس سے باہر مت نکلیں. مطلب کہ آپ نے بادشاہت قائم کر دی, آپ کے اوپر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے آپ طاقت فیل کر رہے ہو. اصل طاقت ایبسولوٹ پاور آپ کے پاس نہیں ہے. کچھ اور بہت سارے یہاں ادارے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کی جو ہے وہ پھر ڈور کھینچتے ہیں. یہ جو ایم کیو ایم کا 92 کا آپریشن ہوا تھا, آپ کو شاید آپ نے کہیں پڑھا ہوگا کہ اس میں بھی ایک فوجی افسر کی پٹائی ہوئی تھی. ایم کیو ایم کے لڑکوں نے جو ہے وہ ایک فوجی افسر کی جو ہے وہ کی تھی, اور اس کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچا کہ 92 کا آپریشن کرنا پڑا. تو یہ جو ہے اس طریقے سے لگ ایسا رہا ہے کہ ان دو واقعات کو, اور پھر آج جیسے ایس بی سی اے کے افسر نے بھی وہ کیا, تو آگے آنے والے دنوں میں جو ہے پیپلز پارٹی اور سسٹم کے لوگ جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں مزید ہو سکتی ہے. ان کو ان کے اوقات پر لایا جا سکتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کے ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہے کہ شاید بہت سارے لوگوں کے پاس جنہوں نے ڈالر گھروں میں چھپائے ہوئے ہیں, بلیک منی چھپائی ہوئے ہیں, اسی طریقے سے ان کے گھر میں بھی ڈکیتیاں ہو سکتی ہے. اچھا, تو یہ جو فرحان غنی والا واقعہ ہوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف فرحان غنی یا سعید غنی تک محدود رہے گا, یا پھر یہ ایک واضح کہیں سے میسیج دے دیا گیا ہے کہ اب جو ہے کسی کو بدماشی کی لوکل یا اپنے علاقے میں اجازت نہیں ہے کہ آپ جس کو جیسے دل کرے ماریں؟ نہیں, بالکل یہ ایک پیغام ہے. اور اس پیغام میں دیکھیں اس میں باقاعدہ جب سندھ حکومت کے ہمارے پاس اطلاعات یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ کہا کہ آپ کچھ جو ہے وہ صلح صفائی کر لیں, کچھ جو ہے معافی تلافی کر لیتے ہیں, کوئی ازالہ کر لیتے ہیں, لیکن آگے سے اسٹرکٹلی اس طریقے سے جس طریقے سے کہا گیا, تو اس کے بعد سعید غنی صاحب کو جو ہے وہ فوری اپنے بھائی کو سرنڈر کروانا پڑا. اور سعید غنی کے پاس بھی یہ جو ہے نا یہ انسٹرکشن بہت اوپر سے سندھ کی بڑی قیادت کی طرف سے آئے کہ آپ فوری طور پر اپنے بھائی کو لے کے تانے پہنچیں. یعنی پورا سسٹم جو ہے وہ ہلا دیا تھا. تو یہ ایک پیغام ہے کہ سعید غنی سے نیچے اوپر جتنے بھی جو ہے نا سسٹم کے جتنے لوگ ہیں ان کو ایک پیغام ہے کہ, اور لینڈ گریبر کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں دو چیزیں تو جو ہے وہ بہرحال یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک تو یہ کرپشن جو ہے نا, کرپشن ہوتی ہے اور پورے پاکستان میں ہوتی ہے اور ہمیشہ سے ہوتی ہے اور شاید آگے بھی چلتی رہے, لیکن ہر چیز کا ایک حد ہوتی ہے نا, انف از انف. اب جو ہے وہ سندھ میں جو کرپشن ہے اس کی حد ہو چکی ہے, حد تمام ہو چکی ہے. اور اسی طرح یہاں جو زمینوں پہ قبضے ہیں, یہ زمینوں پہ قبضے بھی جو ہے نا وہ حد سے تمام ہو چکے ہیں. یعنی اب جو ہے وہ اس کے لیے آگے ہو سکتے ہیں کہ زمینوں کے قبضے اور اس کے نتیجے میں جو پیسے جنریٹ ہو رہے ہیں وہ شاید کراچی میں جس طریقے سے امن آیا ایک وقت تھا کہ مطلب یہاں پر گینگ وار اور یہ ساری یہ امن آیا, اب یہ لینڈ اور یہ قبضوں پر یہ اس سے اسی طرح کا ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ کوئی آپ کا ایریا وہ قبضہ مافیا سے محفوظ نہیں رہا. تو اب جو ہے یہ دونوں چیزیں پیک پر پہنچ چکی ہیں. پھر 13 جیسا آپریشن اب جو ہے وہ دیکھیں ہمارے اداروں کی جو ہے, چاہے آپ یہ ان کے مطلب نہ اہلی کہیں یا وہ کہ فوری طور پہ وہ نہیں کرتے, انتظار کرتے ہیں, ڈیل دیتے ہیں, ایک حد پر جا کر جو ہے پھر وہ روکتے ہیں. حالانکہ وہ پہلے ہی مرحلے میں یا اس سے پہلے والے مرحلے پر بھی روکا جا سکتا تھا. ایم کیو ایم کو اس سے پہلے بھی روکا جا سکتا تھا, بہت بعد میں آ کے روکا. گینگ وار کو بھی بہت بعد میں آ کے ان کا خاتمہ کیا اس طریقے سے. تو پیپلز پارٹی کو بھی لگام بہت پہلے دینا چاہیے تھا. اب بھی اگر جو ہے وہ کوئی اس طرح سوچا جا رہا ہے تو اب بھی اچھا خاصی دیر ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی اتنی دیر نہیں ہوئی. میرے خیال میں مزید مہلت نہیں دینی چاہیے. اور کراچی میگا سٹی ہے, اور کراچی کیا پورے سندھ میں بڑی بدحالی ہے, یہ وسائل سے مالامال صوبہ ہے, لیکن یہاں کرپشن کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کی جو ہے وہ بہت بری حالت ہے. یہاں بارش میں ہم نے دیکھا, بارش میں جس طریقے سے یہاں کی سڑکیں تالاب بنی رہی,
यहाँ गटर मिला पानी जो है मार्केटों घरों में दाखिल हुआ, और जिस तरीके से पूरा शहर जो है वो मफलूज हो गया था। तो अब ये जो है मेरे ख्याल में अब भी अगर इदारे नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। और वकील साहब मेरे ख्याल से अदारे तो चूँकि बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही होती है जिसने बुनियादी तौर पर चीज़ों को देखना होता है इनिशियली, तो अब वो जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही या गवर्नमेंट के वज़रा या लोग ही वो सारे उस हिस्सा बन जाएँ उस सारे सिस्टम का, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। और फिर ज़ाहिर है अदारे देखते हैं कि अब हमारे पास जो है ना, अब देखें ये 3-4 जो वाक़यात हुए इन्होंने तो बिल्कुल इंतहा कर दी कि अब जो है कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। बहरहाल जी, फरहान गनी को जो है वो 28 अगस्त तक अब दोबारा से पुलिस रिमांड के लिए, जिस्मानी रिमांड के लिए जो है वो दे दिया गया है। और बज़ाहिर हमें यही नज़र आ रहा है कि फरहान गनी जो कि कराची लेवल पर सईद गनी के भाई हैं, और सईद गनी ना सिर्फ सीनियर वज़ीर हैं बल्कि वो कराची डिवीज़न के सदर भी हैं पीपल्स पार्टी के। फरहान गनी का एक अपना बड़ा असर रसूख है, तो अगर इनके ऊपर जो है वो इस तरह कार्रवाई की जा रही है तो ये वाज़े और दो टोक मैसेज है कि किसी भी शहरी को, हाँ वो जितना भी ताकतवर पावरफुल क्यों ना हो अपने आप में, उसको इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो जब चाहे जिसको चाहे उस पर तशद्दुद करे, उसकी पिटाई करे। ये तो चलें अभी CCTV वीडियो आ गई और इसमें सरकारी एहलकार था, और वो एहलकार वो क्या कहते हैं कि हर शेर का एक सवा शेर भी होता है, लेकिन अदरवाइज़ जो आम लोग हैं वो इसी तरह पूरे कराची में जिस तरह वो कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और बारिशों में जैसे वकील साहब ने, तो वो सबके सामने है। बहरहाल होप द बेस्ट। कराची में बेहतरी आनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, इसी से माशरा आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।